بھی آپ کے سامنے آئی ہے. صحیح مفہوم کو غلط صحیح بات کو غلط مفہوم دینے کا جو تمہیں کمال آتا ہے تو ہمیں الحمدللہ اس کی صفائی کرنا چاہیے. میں یہاں آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا. آپ حضرات دیکھیں گے کہ انہوں نے باتوں میں کس انداز میں باتیں پیش کی ہیں. آپ کے سامنے ساری باتیں ہیں. انہوں نے یہ پرچہ تقسیم کیا. اس پرچے کی ہیڈنگ یہ ڈالی دیوبندی وہابی تبلیغی گروہ کے چند عقیدے. ایک تیر سے تین شکار کرنے کی کوشش. دیوبندی وہابی تبلیغی یوں کر کے تاکہ دنیا میں اگر کوئی اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے دیوبندی کہتا ہے تبلیغی کہتا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ ان کی یہ عقیدے. ہم آگے تو انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ وہابی کون ہے اور کس کو کہا جاتا ہے پھر کسی موقع پر اور ہم بتائیں گے کہ اصل وہابی کون ہے. لیکن یہاں پر ابھی آپ کے سامنے چونکہ ہمارا وقت ہمارے پاس کم ہے عبارات بہت زیادہ ہیں ہم سے جتنا ہو سکے کہ ہمیں باتیں پیش کریں گے اور پھر انشاءاللہ بشرط زندگی میں کبھی یہاں ہم آپ کے سامنے جو بات پیش کریں گے. یہ دیکھیں یہ پہلی عبارت جو انہوں نے پیش کی ہے. یہ پہلی عبارت جو انہوں نے پیش کی ہے یہ عبارت فتاوی رشیدیہ سے پیش کی ہے جلد اول صفحہ نمبر 19 سے. یہ عبارت ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب جب یہ عبارت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لوگ پیش میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہو دیوبندی کو ہم اتنا نمازی متقی پرہیزگار کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ اللہ کی مخالف یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اب سننے والے کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ اصل کتاب جا کر دیکھے اور وہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مسجد میں جا کر یہ کام کرے کتابیں پڑھ کر دیکھے. اس نے بھی اس کو کہا ہوگا جنت میں جانے کے لیے تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے بس ہر سال کچھ مجھے دیا کر زکات مجھے دیا کر نذرانے نیازیں ساری مجھے دیا کر انشاءاللہ جنت کا ٹکٹ تجھے میں لے کے دوں گا. مسئلہ نہیں. اس کو پتہ ہے کہ میں یہ مسجد چلا گیا کسی مولوی سے مل گیا کسی بستر والے سے مل گیا. یہ بستر والوں کی بھی ٹیچر بن گئی بستر والے کہ دیکھیے یہ بستر اٹھا کے گھوم رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے بستر کے اندر بیٹھا ہو گیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پوری امت کا غم بستروں میں لپیٹ کے گھومتے ہیں خالی بستر نہیں ہے. اور الحمدللہ جہاں پر آکسیجن نہیں ہے وہاں بھی ان کی دعوت پہنچ چکی ہے. جہاں آکسیجن نہیں ہے لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہے الحمدللہ وہاں ان کی دعوت پہنچ چکی ہے. پہلا حوالہ پیش کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. میں پوری دنیا بریلیت کو یہ چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ کسی بریلی میں ہمت ہے تو فتاوی رشیدیہ جلد نمبر 1 میں سے یہ حوالہ مجھے دکھا دیں میں اس بریلی کو منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہوں. یہ فتاوی رشیدیہ ہمارے پاس موجود ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ فتاوی رشیدیہ صرف نہیں ہے یہ تعلیمات رشیدیہ ہے. اس کے اندر فتاوی رشیدیہ بھی ہے اور مولانا رشید احمد گنگوہی کی ساری کتابیں رسائل اس کے اندر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو فتاوی رشیدیہ میں نہیں ہوگی کسی اور رسالے میں ہوگی تو یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اگر کسی اور میں کوئی حوالہ مل جائے تو ملے گا لیکن انشاءاللہ ان کو نہ حوالہ ملے گا اور نہ اس کے اندر ہے. یہ انہوں نے جو یہاں عبارت پیش کی میں اس عبارت کے متعلق آپ کو کہتے ہیں تصنیف را مصنف نیکو پورا بیان سب سے بہترین اپنی عبارت کا مطلب بیان کرنا اور اپنی عبارت کو بیان کو مصنف خود ہی کر سکتا ہے کیونکہ جو قائل ہوتا ہے وہ اپنی بات کا مفہوم زیادہ سمجھتا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فتاوی رشیدیہ ہے. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی سے متعلق مولانا گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا. یاد رکھیں اس مسئلے کو عربی کے اندر امکان کذب کہا جاتا ہے. امکان کذب اور امکان کذب کا مسئلہ علماء بھی بہت سارے ان کے علماء بھی نہیں سمجھتے ہیں تو ان کی عوام کیا سمجھے. علماء کو بھی ان کے مطلب امکان کذب چیز کیا ہے اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے. صرف لوگوں کے سامنے یہ شور مچانا اور کہنا کہ جی ہمارے نزدیک ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ چاہے تو جنتی کو جہنم میں داخل کر دے قادر ہے یا نہیں. اللہ جنتی کو جہنم میں داخل کر دے قادر ہے یا نہیں ہے. اللہ جنتی کو جہنم میں داخل کر دے قادر ہے یا نہیں. قرآن مجید کہتا ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے متعلق کہا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنی امت کے متعلق کہیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے اس میں فرمایا کہ نبی اسلام نے فرمایا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہوں گا اے اللہ یہ گناہگار امتی تیرے بندے ہیں تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے تو چاہے تو ان کو جنت میں داخل کر دے جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل. اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے کیوں کیا کیسے کیا غلط کیا صحیح کیا یہ فیصلہ کرنے کی بھی
اجازت کسی کو نہیں ہے اور اللہ سے پوچھنے کی اجازت بھی کسی کو نہیں ہے. اللہ جو کرتا ہے فعال لما یرید، قرآن کہتا ہے وہ جو ارادہ رکھتا ہو اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ خالق ایک ہی ہے. لیکن ہمارے یہ لوگ اللہ سے پوچھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اللہ کیسے ہر چیز میں کہتے ہیں. دیکھیں جی بعض کام تو غلط بھی ہوتے ہیں، اللہ وہ غلط کام کیسے کرے گا؟ اللہ وہ غلط کام یعنی اس کے کسی کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے ہم تو غلط کام کر سکتے ہیں لیکن ہمارے والے یہ غلط کام پر اللہ قادر نہیں ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے طاقت ہونا، ایک ہوتا ہے اس کام کا کرنا. ان دونوں میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. آسان سا فرق ہے. چور کے دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو پاؤں ہوتے ہیں. چوری کے لیے جسم میں جان چاہیے، دو ہاتھ چاہیے، دو پاؤں چاہیے. وہ سب کے ہیں یا نہیں؟ تو پتہ چلا کہ ہر آدمی میں چوری کی طاقت ہے نا، ہر آدمی میں چوری کی طاقت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب سارے لوگوں میں چوری کی طاقت ہے. تو شریعت میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، جس کا مطلب ہے سارے لوگوں کے ہاتھ کاٹو. یہ مطلب آپ کہیں گے چوری تو نہیں کی نا، جب تک وہ چوری نہیں کرے گا چور نہیں ہوگا. چوری کی طاقت سے کوئی چور نہیں ہوتا. اللہ